بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ۔ تو عرض کچھ ہی ہوا ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے کہ ایک دم وہاں پر شیطان حاضر ہو گیا اور وہ آپ سے کہنے لگا، اے روح اللہ، کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ اگر آپ اس پہاڑ کی چوٹی سے گرے تو اللہ آپ کو بچا لے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مجھے پورا یقین ہے کہ میں اگر اس پہاڑ سے گرا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات بچا لے گی۔ تو پھر شیطان نے کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ سے گرا دیجئے، میں بھی دیکھوں کہ آپ کا اللہ آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں۔ تو تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ شیطان خواہ مخواہ کا وسوسہ ان کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، اے شیطان، مجھے بے شک پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہاڑ کی چوٹی کے گرنے پہ بچا لے گا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا امتحان نہیں لینا چاہتا۔ بس جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں اللہ کا امتحان بھی نہیں لینا چاہتا۔ وہ اگر میں یہاں سے گرا تو وہ مجھے ضرور بچا لے گا یہاں سے، اور مجھے اس پہ پورا یقین ہے۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، تو تو خدا ہے، کیونکہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور غیب کی خبر رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے شیطان، تو جھوٹ بکتا ہے، کیونکہ میں اللہ کی مدد سے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ میں دعائیں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پھر میرے دعا کے ذریعے ان مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات غیب کے علم کی، تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے غیب کی خبر دیتا ہے اور میں پھر لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ بس شیطان مایوس ہو گیا اور ایک ایسی چیخ پاری کہ وہاں سے پھر غائب ہو گیا۔ تو دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ ناظرین، یوں تو بہت زیادہ معجزات قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان ہوئے ہیں، لیکن ایک معجزہ ہم آپ کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل حضرت آدم علیہ السلام کی طرح تھے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں آئے تھے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے اس دنیا میں ہی آئے ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے پہلے فرشتوں میں رہا کرتے تھے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں سے دنیا سے اٹھانے کے بعد ہی فرشتوں کے ساتھ ہی قرب قیامت تک رہیں گے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آسمان سے دنیا کی طرف بھیجے گئے تھے، زمین کی طرف، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ زمین کی طرف آئیں گے۔ یہ ساری معلومات سورہ آل عمران میں قرآن کریم میں درج ہیں، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کافی مماثلت ہے۔ وہ بالکل ایک دوسرے کی طرح ہی ہیں، ایک بغیر ماں باپ کے اس زمین پر آئے اور دوسرے بغیر باپ کے اس زمین پر آئے۔ دوسرا معجزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے وہ ہے نومولود بچے کی گفتگو کرنا۔ جب حضرت مریم کے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی قوم ان پر لعن طعن کرنے لگی اور ان کو کہنے لگی کہ تیرے باپ تو برا آدمی نہیں تھا، لیکن تو نے بہت بری حرکت کی، جس میں حضرت مریم علیہ السلام نے آپ کی طرف اشارہ کیا اور کہ یہ خود بولے گا کہ یہ کون ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھلا نومولود بچہ کہاں سے بولے گا اور ہم اس سے کیا بات کریں گے۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا اور کہا کہ میں اپنی ماں کی پاک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، میری پیدائش بالکل پاک طریقے سے ہوئی ہے اور میں اللہ کا مقررہ کردہ بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں، اور اس نے میرے اوپر کتاب نازل کی ہے، اور میں تم لوگوں کو بھی اللہ کا حکم دیتا ہوں کہ تم اچھے کام کرو اور برے کام سے بچو، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، کیونکہ اسی میں ہی فلاح ہے۔ اور آپ نے نومولودگی کی حالت میں ہی گفتگو کی۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم حیران ہو گئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔
ایک اور معجزہ جو قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندہ بناتے اور پھر اس پہ پھونک مارتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے صحیح والا پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا اور بالکل اصلی پرندہ ہوتا۔ تو آپ کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ نے ان کو کہا کہ تم میرا حکم مانو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ یہی فلاح کا راستہ ہے۔ تو آپ نے پھر مٹی کے پرندہ بنایا ان لوگوں کے سامنے اور ان کو کہا کہ میں تمہارے سامنے مٹی کا پرندہ بناؤں گا اور اس پہ پھونک ماروں گا اور اللہ کی مدد سے وہ صحیح سلامت پرندہ بن جائے گا اور اڑ جائے گا۔ تو آپ نے یوں ہی کیا، مٹی کا ایک پرندہ بنایا اور اس کو پھونک ماری اور پھونک مارنے کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دیا اور وہ ہوا میں اڑتا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ اصل پرندہ بن گیا تھا مٹی کے پرندے سے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ کیا ہونا ہے۔ ایک اور معجزہ جو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی اندھے کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل سلامت ہو جاتا اور اس کی بینائی لوٹ آتی۔ ارشاد یوں ہوا ہے کہ آپ پیدائشی اندھوں کو آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کی بینائی لوٹ آتی اور اللہ تعالیٰ ان کو بینائی واپس کر دیتا۔ آپ کے بہت زیادہ معجزات قرآن کریم میں ارشاد ہوئے ہیں، ہم نے آپ کے لیے یہ والے معجزے بیان کیے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ایک اور معجزہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو برص کے مریض ہوتے تھے ان کا بھی علاج کرتے تھے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برص کے مریضوں کو بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے۔ ان کو جہاں جہاں پر برص کی بیماری ہوتی آپ ادھر ہاتھ پھیرتے اور اللہ کے حکم سے وہ برص کے مریض بالکل صحت مند اور تندرست ہوتے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کو برص کی بیماری پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ جو سب سے عظیم الشان جو معجزہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ ہے مردوں کا زندہ کرنا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وہ مردے جن میں بالکل بھی زندگی نہیں پائی جاتی تھی تو آپ ان پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کہتے کہ اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے، اٹھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، تو وہ بالکل اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ تو دوستو یہ کچھ معجزات تھے جو ہم آپ کے لیے بیان کیے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ تو دوستو یہ کچھ معجزات تھے جو ہم نے کافی ریسرچ کے بعد آپ کے لیے لائے ہیں۔ دوستو آپ ویڈیوز کو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو۔ دوستو آپ جب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک اپریسیشن ہوتی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں دوستو پھر کسی نیکسٹ سبق آموز واقعے میں، تب تک اللہ حافظ۔